آپ سبھی حضرات سبسکرائب کریں ہمارے چینل رفائی مشن کو اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہماری اپلوڈ کی جانے والی ویڈیو کی خبر آپ کو نوٹیفیکیشن کے ذریعے مل سکے اور ہمارے چینل رفائی مشن کو زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کریں۔ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ معزز سامعین کرام و رفیقان گرامی، آج کی اس محفل میں چند باتیں دعائیں قبول نہ ہونے کے اسباب کے حوالے سے ایک دو باتیں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمامی حضرات کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ کہ دعا قبول نہ ہونے کے اسباب بہت سے ہیں کہ جس کی بنیاد پر ایک بندے کی دعا کو رب کی بارگاہ میں قبول نہیں کیا جاتا، اور جہاں پر بہت سے اسباب ہے اس میں سے ایک بڑا سبب یہ ہے، بڑی وجہ یہ ہے کہ جب ایک بندہ رزق کے معاملے میں حرام روزی سے نہ بچیں، حرام لقمے سے نہ بچیں، تو حرام رزق کو حاصل کرنا یا حرام مال سے کھانا کھانا یا ناجائز و حرام غذا کو اپنے پیٹ میں جگہ دینا، یہ ایسی چیز ہے کہ جس کی بنیاد پر بندے کے عمل کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں رد کر دیا جاتا ہے، قبول نہیں کیا جاتا۔ بلکہ اسلام میں حلال کی اہمیت اتنی زیادہ کہ ایمان لانے کے بعد کسی بھی عمل کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول کروانا ہے تو اس کے لیے بنیادی شرط یہ ہے کہ آدمی رزق حلال کھائیں۔ حرام غذا کی بنیاد پر اس کی دعا کو رد کر دیا جاتا ہے، حرام رزق کی بنیاد پر اس کی دعا کو رد کر دیا جاتا ہے۔ مختصر سا وقت ہے، 2 یا 3 باتیں آپ کے سامنے عرض کروں کہ دیکھیے کہ جب بندہ اگر حرام کھاتا ہے تو اس کی نحوست کا حال کیا ہوتا ہے، اور حرام کی وجہ سے اس کے عمل کو کس طرح برباد کر دیا جاتا ہے۔ کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک مقام کے اوپر ارشاد فرمایا کہ آپ فرماتے ہیں، اور اس حدیث پاک کو امام اہل سنت سرکار سیدی اعلیٰ حضرت نے فتاوی رضویہ شریف میں تحریر فرمایا کہ حرام کی نحوست کا حال یہ ہوتا ہے کہ آدمی کی دعا کو رد کر دیا جاتا ہے۔ جیسے کہ آپ نے حدیث پاک کو نقل فرمایا کہ کوئی بندہ اگر مال حرام سے حج کے لیے جاتا ہے اور جب وہ خانہ کعبہ کو دیکھتا ہے، حرم شریف میں داخل ہوتا ہے اور لبیک وغیرہ کی صدائیں بلند کرتا ہے، تو اگر وہ حرام مال سے حج کے لیے گیا تو غیب سے آواز آتی ہے، لا لبیک ولا سعدیک وحجک مردود حتی ترد ما فی یدیک، یعنی تیری لبیک کو قبول نہ کیا جائے گا، تیری سعدیک کو قبول نہ کیا جائے گا، تیرے حج کو تیرے منہ پہ مردود کر دیا جائے گا، یہاں تک کہ جس کسی کا حق مارا ہے، جس کسی کا مال تیرے پاس ہے، وہ مال اس کے حقدار تک نہ پہنچا دے۔ اب یہاں پر غور طلب بات یہ ہے کہ وہ خانہ کعبہ میں ہے، حرم شریف میں ہے، اور ایسی مقدس جگہ پر کہ جس کے امن کے بارے میں قرآن نے فرمایا من دخلہ کان آمنا،
وہ ایسی جگہ کہ جہاں پر ایک بندہ طواف کرتا ہے تو اس کی دعا پر نہ جانے کتنے فرشتے آمین کہتے ہیں، لیکن اتنی مقدس جگہ پر جانے کے بعد بھی اس کی دعا کو رد کیوں کر دیا جاتا ہے؟ رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جن چیزوں کا سوال کرتا ہے اس کے سوال کو رد کیوں کر دیا جاتا ہے؟ تو اس حدیث پاک سے جب یہ پتہ چلا کہ جب اتنی مقدس جگہ جانے کے بعد بھی حرام مال کی نحوست کی بنیاد پر اس کی دعا کو رد کر دیا جاتا ہے، تو جو بندہ مومن دنیا کے کسی اور کونے میں رہتا ہے اور رہنے کے بعد اگر معاذ اللہ وہ حرام مال کھاتا ہے یا حرام رزق جمع کرتا ہے، تو یقیناً مال حرام کو جمع کرنا، رزق حرام کو جمع کرنا یہ دعاؤں کے رد ہونے کا ذریعہ ہے۔ تو اس لیے جو بھی یہ چاہیں کہ ہماری دعائیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہو، تو اس کے اوپر لازم یہ ہے کہ وہ سب سے پہلے اپنے لیے رزق حلال کا اہتمام کریں، یعنی اسی طور پر روزی کو حاصل کریں جس طرح رزق کو حاصل کرنے کی شریعت مطہرہ نے اجازت دی ہے۔ یہاں پر آپ دیکھیں، آپ کے سامنے ایک حدیث پاک بیان کرتا ہوں، غالباً یہ بخاری شریف میں ہے اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ سے روایت ہے۔ پوری بات کا خلاصہ غور سے سماعت فرمائیں اور سمجھنے کی کوشش کریں کہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ طیب لا یقبل الا طیبا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پاک ہے اور پاک چیزوں کو ہی قبول فرماتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پاک ہے اور پاک چیزوں کو ہی قبول فرماتا ہے۔ ان اللہ تعالیٰ امر بہ المؤمنین ان اللہ تعالیٰ امر بہ المؤمنین بما امر بہ المرسلین، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنوں کو انہی چیزوں کا حکم دیا جو نبیوں کی جماعت کو، انبیاء اور مرسلین کو حکم دیا۔ اور پھر آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے 2 آیت کریمہ تلاوت فرمائی۔ اس میں سے ایک آیت کریمہ تو یہ، یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات، کہ اے ایمان والو پاکیزہ چیزیں کھاؤ، یہ آیت کریمہ تلاوت فرمائی۔ اور پھر ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ آیت کریمہ تلاوت فرمائی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کی جماعت کو حکم دیا، یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، کہ اے نبیوں کی جماعت کلوا من الطیبات، پاکیزہ چیزیں کھاؤ، واعملوا صالحا، اور نیک عمل کرو۔ اس کے بعد آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم رزق حرام کی نحوست، یعنی جو حرام کھاتا پیتا ہے، پہنتا اوڑھتا ہے، اس کی نحوست کو بیان کرتے ہوئے ہمارے آقا نے فرمایا، ثم ذکر الرجل یطیل السفر، پھر ایسے مرد کا ذکر کیا جو لمبے سفر کے اوپر نکلا ہے، اشعث اغبرا، اور حال یہ ہے کہ اس کا جسم پراگندہ ہے، اس کا سر پراگندہ ہے، یعنی بہت زیادہ پریشان حال ہے۔ اشعث اغبرا یمد یدیہ الی السماء، اور وہ اپنے دونوں ہاتھوں کو آسمان کی طرف اٹھاتا ہے، سفر کی حالت میں اپنے ہاتھوں کو وہ آسمان کی طرف اٹھاتا ہے اور کہتا ہے یا ربی یا ربی، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کو پکارتا ہے۔ تو اگر وہ حرام کھانے والا ہے نا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اس مسافر، اس پریشان حال کی دعا کو رد اس لیے کر دیا جاتا ہے کہ وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ وَمَلْبَسُهُ حَرَام، کہ یہ دعا کرنے والا اگرچہ سفر میں ہے، ہمارے آقا فرماتے ہیں اس نے جو کھایا وہ بھی حرام کھایا، اس نے جو پیا ہے وہ بھی حرام پیا، اس نے جو پہنا وہ حرام کے ذریعے لباس حاصل کر کے پہنا، تو اس کی دعا کو کیسے قبول کیا جائے گا؟ اب اس حدیث پاک میں غور سے سماعت فرمائے کہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے 4 چیزوں کا ذکر فرمایا۔ ایک بات تو یہ کہ وہ مسافر ہے، ایک بات یہ کہ وہ مسافر ہے، اور مسافر کی دعا کے حوالے سے حدیث پاک میں یہ ہے کہ ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا 3 دعوات مستجابات،
کہ لا شک فیہن کہ 3 لوگوں کی دعائیں ایسی ہے جو کبھی بھی رد نہیں کی جاتی۔ ایک تو فرمایا دعوت الوالد، ایک باپ کی دعا اپنی اولاد کے لیے، دعوت المسافر، ایک مسافر کی دعا، و دعوت المظلوم، اور مظلوم کی دعا۔ اب یہاں پر ہمارے آقا فرماتے ہیں کہ مسافر کی دعا کو رد نہیں کیا جاتا، لیکن اس حدیث میں مسافر کا ذکر ہے، اور مسافر ہونے کے باوجود جب اس کی دعا کو رد کر دیا جاتا ہے تو اس سے کیا سمجھ میں آیا کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حرام کھانے کی نحوست کو ظاہر فرمایا، اور ہم کو یہ تعلیم عطا فرمائی کہ سفر کرنے والے کی دعا کو جب رد نہیں کیا جاتا، لیکن حرام کھانا یہ ایسا برا عمل ہے کہ اگرچہ وہ مسافر ہیں لیکن حرام کھانے کی بنیاد پر اس کی دعا کو رد کر دیا جاتا ہے۔ اور دوسری چیز ہمارے آقا نے حدیث پاک میں بیان فرمائی، وہ پریشان حال ہے، اس کا سر پراگندہ ہے، پریشان حال ہے۔ اور جب کوئی پریشان حال اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے نا، تو پریشان کی دعا کو جلدی قبول کیا جاتا ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء، یا وہ جو ناچار کی سنتا ہے، امن یجیب المضطر اذا دعاہ، جب اس سے دعا کریں، جب اسے پکارے، ویکشف السوء، اور اس کی برائی کو دور فرما دیتا ہے۔ اب اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ پریشان حال جب اللہ تبارک و تعالیٰ کو پکارتا ہے تو اس کی پریشانی کو دور کر دیا جاتا ہے۔ اب وہ سفر میں جانے والا سفر میں بھی ہے، مسافر بھی ہے، پریشان بھی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اس کی دعا کو رد کر دیا جاتا ہے، تو یہ حرام کھانے کی نحوست کی بنیاد پر ہوتا ہے۔ پھر تیسری بات یہ ہے حدیث میں کہ یا ربی وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پکارتا ہے، اور جب کوئی بندہ اللہ تبارک یمد یدیہ الی السماء، اور آسمان کی طرف اپنے ہاتھوں کو اٹھاتا ہے، تو دعا کی قبولیت کا ایک ذریعہ یہ ہے کہ بندہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے ہاتھوں کو اٹھاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرماتا ہے، جیسے کہ حدیث پاک میں ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ تعالی حی کریم، کہ اللہ تبارک و تعالی حیا والا ہے، کریم ہے۔ ان اللہ تعالی حی کریم یستحی من عبدہ اذا رفع یدیہ ان یردہما صفرا، کہ اللہ تبارک و تعالی حیا فرماتا ہے۔ کب حیا فرماتا ہے؟ یستحی من عبدہ، ان اللہ تعالی حی کریم یستحی من عبدہ اذا یدیہ ان یردہما صفرا، کہ جب بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کے لیے دونوں ہاتھوں کو اٹھاتا ہے تو اس کا ہاتھ خالی رہ جائے، اس سے حیا فرماتا ہے۔ یعنی دونوں ہاتھوں کو اٹھانا دعا کے لیے یہ بھی دعا کی قبولیت کا ذریعہ ہے۔ اور پھر وہ اللہ کو پکارتا ہے، یا ربی کہتا ہے، اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ کو پکارا جائے، رب کی بارگاہ میں دعا کی جائے، تو قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یجیب دعوت الداعی اذا دعان، کہ اللہ تبارک و تعالی دعا کرنے والے کی دعا کو قبول فرماتا ہے جب اس کی بارگاہ میں دعا کی جائے، جب اسے پکارا جائے۔ اب یہاں پر آپ دیکھیں کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس حدیث پاک میں جو پہلے میں نے ذکر فرمائی ان اللہ طیب لا یقبل الا طیبا، اس حدیث میں 4 ایسی خوبیوں کا ذکر فرمایا کہ جب آدمی کے اندر وہ 4 چیزیں پائی جائے تو یہ وہ اسباب ہیں جس کی بنیاد پر دعا کو قبول کیا جاتا ہے۔ ایک تو سفر میں ہونا، ایک تو پریشان ہونا، ایک دونوں ہاتھوں کو اٹھانا، اور ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرنا۔ اب یہ 4 خوبیاں وہ مسافر کے اندر سفر کرنے والے میں پائی جاتی ہے، لیکن یہ 4 خوبیاں ہونے کے باوجود اس کی دعا کو جو رد کر دیا گیا نا، تو اس کا سبب ہمارے آقا نے فرمایا وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ وَغُذِيَ بِالْحَرَام، کہ اس کا معاملہ یہ ہے کہ یہ 4 خوبیاں، 4 اسباب تو پائے جاتے ہیں کہ ایسے لوگوں کی دعاؤں کو رد نہیں کیا جاتا، لیکن حرام کھانے کی، حرام پینے کی اور حرام لباس کی نحوست کا حال یہ ہوتا ہے
کہ وہ چاروں خوبیاں ہونے کے باوجود بھی اس کی دعا کو رد کر دیا جاتا ہے۔ اب اس سے کیا سمجھ میں آیا کہ جب ایک مسافر کی دعا کو حرام کی بنیاد پر رد کر دیا جاتا ہے، ایک پریشان حال کی دعا کو جب حرام کی بنیاد پر رد کر دیا جاتا ہے، ایک رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھانے والے کی دعا کو حرام کی بنیاد پر رد کر دیا جاتا ہے، تو اس سے ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہم کو یہ تعلیم عطا فرمائی، پوری امت کو یہ تعلیم عطا فرمائی کہ ہم کو یہ چاہیے کہ ہم اگر چاہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہماری دعاؤں کو قبول کیا جائے، ہماری پریشانیاں دور ہو جائیں، تو دعا کرنے والا سب سے پہلے رزق حلال کا اہتمام کرے، سب سے پہلے حرام غذا سے بچیں، اور حلال غذا کو جب وہ اپنے پیٹ کے اندر جگہ دے گا اور رزق حلال ہی کو حاصل کرے گا، تو رزق حلال کو حاصل کرنا یقیناً یہ قبولیت کا ذریعہ ہے، دعا کے قبول ہونے کے اسباب میں سے ایک سبب ہے۔ بلکہ آپ دیکھیں کہ دعا کے قبول ہونے کے سبب میں رزق حلال کو کتنی زیادہ اہمیت حاصل ہے، دعا کے قبول ہونے کے سبب میں رزق حلال کو یہ کتنی زیادہ اہمیت حاصل ہے۔ لیکن آج افسوس کا مقام یہ ہے کہ آج بہت سے لوگ مختصر سے وقت میں مالدار بننے کے چکر میں، یا ایسا ہوتا ہے کہ غریب طبقے سے تعلق رکھنے والا آدمی جب کسی مالدار کو دیکھتا ہے، اگرچہ وہ شراب کا کاروبار کرتا ہے، اگرچہ وہ جوئے کے ذریعے مال کو حاصل کرتا ہے، اگرچہ وہ کسی غریب کی زمین کے اوپر قبضہ کرنے کے بعد بڑی بڑی گاڑیوں میں گھومنے لگتا ہے، تو دیکھنے والا کبھی کبھی ایسے بظاہر بڑے لوگوں کو دیکھ کر وہ یہ سوچتا ہے، معاذ اللہ، اللہ ایسی سوچ سے بچائے، کہ جب اس نے مختصر سے وقت میں اتنے مال کو جمع کر لیا تو میں بھی ایسا کر کے دنیا کی آسائش کو حاصل کر سکتا ہوں، دنیا میں آرام کو حاصل کر سکتا ہوں، پورا دن محنت کروں گا، 500 روپے کے علاوہ ملتا کیا ہے، 1000 روپے 250 روپے کے علاوہ ملتا کیا ہے۔ اور جب ایسی حرام کمائی والوں کو دیکھنے کے بعد جب وہ حرام کی طرف آگے بڑھتا ہے تو وہ اپنی دنیا کو تباہ و برباد کرتا ہے، اپنی نسلوں کو تباہ و برباد کرتا ہے، اپنی آخرت کے لیے بربادی کے سامان کو جمع کرتا ہے۔ ایسے وقت میں یاد رکھیں کہ رزق حلال کے ذریعے اگر تو نے جو محنت کی ہے اور حلال روزی کے لیے جو تو پسینہ بہاتا ہے، تو اس کے ذریعے کون سا فائدہ حاصل ہوتا ہے؟ قسم خدا کی، حرام مال کو جمع کرنے والا کبھی بھی وہ فائدوں کو حاصل نہیں کر سکتا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کے فوائد کو بیان فرمایا کہ اس کے فوائد میں سے ایک فائدہ یہ ہے کہ کوئی بڑے سے بڑا حرام مال کو جمع کرنے والا اگرچہ پوری دنیا کے مال کو جمع کر لیں، لیکن وہ چیز حاصل نہیں کر سکتا ہے جو ایک محنت کرنے والا غریب آدمی حاصل کر سکتا ہے۔ ایک صحیح طور پر کوشش کرنے والا اور شریعت مطہرہ کی روشنی میں اپنے لیے، اپنے اہل و عیال کے لیے رزق حلال کی کوشش کرنے والا حاصل کر سکتا ہے کہ یہ کتنی بڑی نعمت ہے کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک مقام کے پر ارشاد فرمایا، حدیث پاک کا خلاصہ، کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک مقام پر ارشاد فرماتے ہیں کہ جب کوئی بندہ رزق حلال کے لیے نکلتا ہے، اور رزق حلال کے لیے نکلنے والا جب پورا دن محنت و مشقت کرتا ہے، اور جب شام میں یعنی رات سے قریب وقت میں جب وہ تھک ہار کر اپنے گھر پہ واپس آتا ہے اور رات میں سونے جاتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ سونے سے پہلے اس کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، اور صبح میں جب بیدار ہوتا ہے تو اس حال میں بیدار ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اس کے ساتھ ہوتی ہے۔ مسلمانوں غور کرو کہ اگر حلال کے لیے محنت و مشقت کو برداشت کیا تو اس نے کون سی چیز کو حاصل کیا؟ 250 روپیہ یا 500 روپیہ جو ملا وہ تو ملا، لیکن یہ کیوں بھی بھول جاتے ہیں کہ یہ محنت کرنے والا اتنی بڑی نعمت کو حاصل کرتا ہے کہ جب وہ رزق حلال کے لیے اپنے پسینے کو بہاتا ہے تو بستر میں جانے سے پہلے اس کے گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے۔
सोने से पहले उसके गुनाहों को माफ कर दिया जाता है। उसकी जगह पर कोई आदमी अगर जुए का अड्डा चलाता है, कोई आदमी अगर शराब का कारोबार करता है, अगर कोई आदमी किसी की जमीन को गस्ब करता है, तो उसने कौन सी चीज हासिल की? उसने बज़ाहिर दुनिया के माल को हासिल तो किया, लेकिन सोने से पहले गुनाहों की माफी की सनद उसको नहीं मिलती है। सोने से पहले गुनाहों से बख्शिश का परवाना उसको नहीं मिलता है, बल्कि ये बख्शिश का परवाना और गुनाहों से माफी की सनद अगर बारगाह मुस्तफ़ा से दी जाती है तो रिज़्क़ हलाल के लिए मेहनत हासिल करने वाले को दी जाती है, रिज़्क़ हलाल के लिए कोशिश करने वाले को दी जाती है। तो इससे क्या समझ में आया? इससे ये समझ में आया कि हम ये चाहते हैं कि हमारी दुआएं अल्लाह तबारक व ताला की बारगाह में कबूल हो, तो हम अपने लिए, अपने घर वालों के लिए रिज़्क़ हलाल का एहतमाम करें और इस चीज को याद रख के चलें कि हलाल के जरिए जिस रोटी को हासिल किया जाता है या हलाल के जरिए जिस सब्जी को जमा करने के बाद अपने बीवी बच्चों के लिए खाने का एहतमाम किया जाता है ना, कसम खुदा की वो हलाल सूखी रोटी के अंदर इतनी बरकतें हैं कि उसके जरिए दिल को जो नूरानियत हासिल हो सकती है, हराम के माल से कमाए हुए या हराम के माल से हासिल किए हुए बकरे के गोश्त के अंदर वो लिज्जत नहीं पाई जाती है। तो इसलिए हम अपने आप के ऊपर गौर करें। आज मुसलमान शिकवा करता है, आज मुसलमान शिकायत करता है, वो ये सोचता है कि हम इबादत करते हैं, हम नमाज पढ़ते हैं, नमाज की फजीलत को उलमा बयान फरमाते हैं, अहादीस मुबारका में बयान किया गया है, लेकिन नमाज की वो बरकतें हमारी जिंदगी में नजर नहीं आती है। आदमी औराद व वज़ाइफ करता है, औराद व वज़ाइफ करने के बाद वो ये सोचता है कि उसकी फजीलत को जब उलमा ने बयान फरमाया तो वो फजीलतें बरकतें हमको क्यों नहीं मिलती है। ऐसे बहुत सी चीजों के बारे में जब आदमी गौर करता है तो कम से कम ये भी तो सोचे कि नमाज की फजीलत, नमाज की बरकतें, नमाज के फवाइद ये तो अपनी जगह पर मुसल्लम हैं, लेकिन नमाज अगर पढ़नी है तो किस हाल में पढ़नी है उसके बारे में भी तो इस्लाम ने तालीम दी है। औराद व वज़ाइफ की बरकतें ये कब हासिल होती है उसकी भी तो इस्लाम ने तालीम दी है। दुआ की फजीलत को जहां पर बताया गया है कि एक बंदा अपनी जुबान से जब जुमले निकालता है तो अल्लाह तबारक व ताला की बारगाह में दुआ को कबूल किया जाता है, तो साथ में इस्लाम ने यह भी तो तालीम दी है कि जुबान जब चले और अल्लाह तबारक व ताला की बारगाह में सवाल करें तो सवाल करने वाले की जुबान का हाल क्या होना चाहिए, उसके शिकम का हाल क्या होना चाहिए। जो पानी पीकर बैठा है, जो खाना खाकर बैठा है, उस खाने की कैफियत क्या होनी चाहिए, वो पानी की कैफियत क्या होनी चाहिए। तो आपको ये समझ में आएगा कि यकीनन रिज़्क़ हलाल को अहमियत इस्लाम में इतनी ज्यादा हासिल है कि आदमी अगर हलाल ग़िज़ा का एहतमाम करें, अगर रिज़्क़ हलाल को कमाएगा तो उसकी बरकतें ये होगी कि उसकी बरकतों से तुम्हारी दुआओं को कबूल किया जाएगा। बल्कि हलाल खाने की बरकतों का हाल ये होगा कि अगर तमाम मुसलमान रिज़्क़ हलाल को हासिल करें और जिस किसी के हक को गलत तरीके से मारा हो, चाहे बाप की जायदाद में बहनों का हक है तो चाहे बहनों का हक मारा हो, चाहे धोखा देकर किसी के माल को चोरी किया हो, चाहे किसी और तरीके से किसी के माल को गस्ब कर लिया हो, उन हकदारों तक उनके हक को पहुंचाए और हक को पहुंचाने के बाद अगर तमाम मुसलमान अल्लाह की बारगाह में तौबा करें और यकीन जाने कि हलाल का मुकम्मल एहतमाम करने के बाद अगर अल्लाह तबारक व ताला की बारगाह में दुआ करें तो अल्लाह की रहमत से उम्मीद ये है कि ये कोरोना या दूसरी परेशानियां क्या है, बंदे मोमिन अगर रिज़्क़ हलाल का एहतमाम करेगा तो यकीनन अल्लाह तबारक व ताला हमारी दुआओं को कबूल फरमाएगा। लिहाजा हम तमामी हजरात इस बात के ऊपर कोशिश करें, गौर करें कि कहीं हमने किसी का हक तो
تو نہیں مارا ہے, ہم نے کسی کے مال کو ڈبایا تو نہیں ہے, کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ آج جیسے کہ دیکھا جاتا ہے کہ باپ کا انتقال ہوتا ہے, ایک بہت بڑا طبقہ ایسا ہے جو بہنوں کا اس کا حق نہیں دیتا ہے, تو بہنوں کا حق اگر نہ دیا تو یہ بھی تو حق مارنا ہوتا ہے, یہ بھی تو حرام کھانا ہی ہوا کرتا ہے. لہذا شریعت مطہرہ نے جو ہم کو تعلیم دی ہے اس تعلیم کے مطابق اپنی زندگی کو گزاریں, ورنہ حرام کھانے کے بعد دعائیں کرتے رہنا, حرام کھانے کے بعد اللہ کی عبادت کرنا یقیناً یہ عبادتوں کے رد ہونے کا ذریعہ ہے. آخری ایک حدیث پاک آپ کے سامنے عرض کر دوں, یہ بہت تفصیلی گفتگو ہے, آپ اگر کتاب و سنت کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ اسلام میں رزق حلال کو کتنی زیادہ اہمیت حاصل ہے. ایک آخری حدیث پاک کہ حدیث پاک میں آیا کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک مقام کے اوپر فرمایا کہ من اشترى ثوبا بعشرة دراہم وفی ثمنہ درہم حرام, یعنی جب کوئی بندہ 10 درہم کا کپڑا خریدتا ہے اور اس میں اگر 1 درہم حرام کا ہوتا ہے, یعنی 9 درہم تو حلال کے ہیں لیکن اگر 1 درہم اس میں حرام کا ہوتا ہے تو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب تک وہ لباس اس کے جسم پر رہتا ہے اللہ اس کی نماز کو قبول نہیں فرماتا. اب آپ سوچیں کہ 10 درہم میں سے 1 درہم اگر حرام کا آ جائے تو نماز جیسی عبادت کو, وہ نماز کہ جس کی اہمیت اتنی زیادہ کہ نماز کی جب آدمی حفاظت کرتا ہے تو نماز کی حفاظت کرنے والوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں یہ بشارت عطا فرمائی کہ والذین هم علی صلاتہم یحافظون, کہ وہ لوگ جو نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں اولئک هم الوارثون, یہی لوگ وارث ہیں. الذین یرثون الفردوس هم فیہا خالدون, کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نمازوں کی حفاظت کرنے والے کو وراثت میں جنت الفردوس عطا فرماتا ہے. لیکن یہ کہ جب نماز اتنی اہم عبادت کہ اس کی حفاظت کی جائے اور یہ عبادت اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اگر قبول ہو جائے تو اس کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ جنت الفردوس میں ہمیشگی کے رہنے کا وعدہ فرماتا ہے ایک بندے مومن کے لیے. لیکن یہ کہ اتنی افضل عبادت کو اگر رد کر دیا جاتا ہے تو ہمارے آقا نے یہ فرمایا 1 درہم لباس میں اگر حرام کا آ جائے تو اس کی عبادت کو رد کر دیا جاتا ہے. تو آپ ذرا سوچیں کہ 1 درہم اگر حرام کا آ جائے تو عبادت کو رد کر دیا جاتا ہے. تو جو حرام کا کھانا کھاتے ہیں یا جو دیوبندی وہابی کا ذبح کیا ہوا گوشت بھی کھا لیتے ہیں یا دوسرے طریقے سے اپنے جسم کو اگر بڑھاتے ہیں تو حرام غذا سے بڑھاتے ہیں تو اس کی دعا کا حال کیا ہوگا, اس کی دعا کی, اس کی عبادتوں کی قبولیت کا معاملہ کیا ہوگا. لہٰذا اس چیز کو یاد رکھیں اور ہم سب کوشش یہ کریں کہ ہم اپنے لیے رزق حلال کا اہتمام کریں. اللہ تبارک و تعالی مجھے آپ کو تمام سنیوں کو حرام غذا سے, حرام رزق سے بچائے اور تمام سنیوں کے رزق حلال میں بے شمار برکتیں عطا فرمائے. بولنے کے درمیان اگر کوئی غلطی ہو گئی ہو تو توبہ کرتا ہوں. استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. دیکھیے یہ یہاں پر چند سوالات آئے ہیں. ایک سوال تو یہ ہے کہ کیا یہ کورونا وائرس اللہ تعالیٰ کا عذاب ہے یا چائنا کی سازش ہے. دیکھیے معاملہ یہ ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کورونا وائرس جو ہے نا وہ کافروں کے لیے عذاب ہیں, ہم جیسے گنہگاروں کے لیے عبرت ہیں کہ ہم اس سے عبرت حاصل کریں اور اپنی اصلاح کریں اور نیک بننے کی شریعت مطہرہ کی پابندی کی کوشش کریں. تو کافروں کے لیے تو عذاب ہے, ہم جیسے گنہگاروں کے لیے عبرت کا سامان کہ ہم اس سے عبرت حاصل کریں, حرام سے بچیں, گناہوں سے سچی توبہ کریں. اور جو نیک لوگ ہیں ان کے لیے تو بہرحال رحمت ہی ہے. ہاں اتنا ہے کہ
کہ جو اہل ایمان یعنی اہل سنت و جماعت سے تعلق رکھنے والا اللہ تبارک و تعالیٰ اس موذی بیماری سے تمام سنیوں کی حفاظت فرمائے کہ اگر اس وائرس کے اندر کسی سنی کا انتقال ہو جاتا ہے تو کوئی کبھی بھی یہ نہ سوچیں کہ یہ بری موت مرا، بلکہ اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے شہادت کا مقام عطا فرمائے گا، اور اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے تمام گناہوں کی بخشش کا ذریعہ بنا دے گا۔ لہٰذا مسلمانوں کے لیے یعنی ہم جیسے جو گنہگار ہے تو ان کے لیے عبرت کا سامان ہے کہ ہم اس سے سبق حاصل کریں، اور سب سے بڑی وجہ یہ کہ آج دیکھیں کہ ہماری مساجد یہ بند ہو چکی ہے، یہ ہمارے شامت اعمال کا نتیجہ ہے، ہمارے کمزور ایمان کا نتیجہ ہے۔ لہٰذا ہم اس سے عبرت حاصل کریں اور گناہوں سے ایسی سچی توبہ کریں کہ ہمیشہ شریعت مطہرہ کی پابندی کریں۔ دوسرا سوال یہ ہے یہ کسی نے کہا ہے کہ زکوٰۃ پہ 3 بیان ہے تو وہ سنے تھے، لیکن مجھے یہ معلوم کرنا تھا کہ کتنے مال پر کتنی زکوٰۃ ادا کرنی ہوگی، خالص پیسہ ہونے کی صورت میں کتنی زکوٰۃ نکالنی ہوگی، زکوٰۃ کتنی ادا کرنی ہے، اس پر ایک بیان ہو جائے حضرت کا تو مہربانی ہوگی۔ اب دیکھیے اس میں آپ نے یہ جو سوال کیا ہے کہ خالص صرف اگر روپیہ ہے تو کتنے روپیے کے اوپر زکوٰۃ نکالنی ہوگی، تو اس بات کو یاد رکھیں کہ کسی کے پاس اتنا روپیہ ہے اور 1 سال گزر جائے کہ جس سے وہ 52.5 تولہ چاندی کو خرید سکتا ہے، اور 1 سال گزر جائے اور اس کے اوپر کوئی قرض بھی نہیں ہے، تو اس کے اوپر زکوٰۃ کا نکالنا یہ واجب ہے۔ اور اگر سونا ہے، چاندی ہے، تھوڑا سا سونا ہے، تھوڑا سا چاندی ہے، یا تھوڑا سا روپیہ ہے، یا کوئی ایسا ہے کہ ایک مثال میں آپ کو دیتا ہوں کہ کسی کے پاس 1 تولہ سونا، 1 تولہ چاندی ہے اور 20-25 روپے اس کے پاس بیلنس ہے، اور اس کے اوپر سال گزر جاتا ہے، تو تینوں کی قیمت کو اگر لگایا جائے تو تینوں کی قیمت اتنی ہو کہ جس سے وہ 52.5 تولہ چاندی خرید سکتا ہے، تو اس کے اوپر زکوٰۃ کا ادا کرنا یہ واجب ہوگا، حولان حول یعنی 1 سال ہونے پر اس کے اوپر زکوٰۃ کا ادا کرنا واجب ہوگا۔ اب کتنی زکوٰۃ نکالنی ہے؟ 100 روپے کے اوپر 2.5 روپیہ زکوٰۃ نکالنی ہے، 100 روپے کے اوپر 2.5 روپیہ زکوٰۃ نکالنی ہے، اور 1 لاکھ روپیہ اگر ہے تو اس کے اوپر 2500 روپے زکوٰۃ کا نکالنا یہ لازم ہے۔ یہ آپ کو ترتیب بتا دی گئی آپ کے سوال کے مطابق۔ پھر ایک سوال یہ کہ حضرت میرا سوال ہے کہ اگر گھر میں مرد باہر کام کرنے جاتے ہوں اور کوئی اور گھر کا سامان لانے والا شخص موجود نہ ہو تو کیا عورت پردے میں رہ کر بازار جا سکتی ہے، جبکہ کوئی فتنے کا اندیشہ بھی نہیں معلوم ہوتا، تو کیا ایسی صورت میں عورت بازار جا سکتی ہے؟ اب اس میں دیکھیے کہ زیادہ تر کوشش تو یہ ہونی چاہیے عورت کے بازار جانے کی گنجائش ہے بشرطے کہ فتنے کا اندیشہ نہ ہو، یا آج کل جیسے کہ بازار میں مرد اور عورت کا بہت سی جگہ پر اس طور پر اختلاط ہو جاتا ہے کہ بازار میں اگر قدم رکھیں تو مرد کا عورت کے جسم سے ٹکرانا، عورت کا مرد کے جسم سے ٹکرانا، تو ایسی جگہ پر کہ جہاں پر یقینی معلوم ہوتا ہے کہ جہاں پر مرد کے ساتھ عورت کا جسم ٹکرائے گا تو وہاں پر تو نہ مرد جائیں نہ عورت جائے، ایسی جگہ جانے سے پرہیز کریں۔ کیوں کہ جس طرح عورت کے جسم کا مرد کے ساتھ لگنا یہ گناہ کا کام ہے، اسی طرح مرد کا اپنے جسم کو عورت سے لگانا، غیر محروم عورت سے لگانا، وہ بھی گناہ کا کام ہے۔ اب یہاں پر یہ ہے کہ فتنے کا اندیشہ نہ ہو، تو آج کے وقت میں یاد رکھیں کہ آج کے وقت میں فتنے کا اندیشہ یہ زیادہ ہوتا ہے، لہذا حتی الامکان کوشش یہ کریں کہ مرد باہر کے کام نپٹائیں، عورت کو گھر کے کام کے لیے خاص رکھیں، لیکن اگر ضرورت ہے تو پردے کے اہتمام کے ساتھ وہ بازار جا سکتی ہے بشرطے کہ کوئی خلاف شرع کام نہ ہو۔ اس میں میرا پرسنل مشورہ ایک یہ ہے کہ ہاں اس میں سے اپنی لڑکیوں کو ہمیشہ دور ہی رکھیں، ہماری جو جوان بالغ بچیاں ہیں، چھوٹی بچیاں ہیں، ان کو اکیلے بازار بھیجنے سے ہمیشہ دور ہی رکھیں،
یہ ان لوگوں کے لیے ہے کہ جو شادی شدہ ہیں، تمام چیزوں کو جانتی سمجھتی ہے، اچھائی اور خرابی کے درمیان فرق کو جانتی ہے۔ لیکن یہ کہ وہ لڑکیاں آج کی جو جوان ہوتی ہے تو ان کو باپ اگر بازار کے اندر بھیجتا ہے تو یہ نہ سوچیں کہ فتنے کا اندیشہ نہیں ہوتا ہے، بلکہ یہ ہو سکتا ہے کہ اس سے بہت سی خرابیاں پیدا ہو، لہٰذا اپنی بچیوں کو گھر سے باہر اکیلے کبھی بھی نہ نکالیں اور نہ نکلنے کی اجازت دیں۔ اور کیونکہ ہمارے بزرگوں کا طریقہ تو یہی ہے کہ عورت جتنی زیادہ گھر میں رہیں اتنا ہی زیادہ برائی سے بچنے کا ذریعہ ہے۔ میں نے آگے بیان میں بتایا تھا کہ ازواج مطہرات میں سے ایک ازواج مطہرات وہ ہیں کہ جنہوں نے حج فرض جب ادا کر لیا اور ان سے دوبارہ حج کے لیے کہا گیا تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ میرے اوپر فرض تھا، میں نے ادا کر لیا، اب میرے رب کا حکم ہے وقرن فی بیوتکن کہ اپنے گھروں میں ٹھہری رہیں، تو اب میں اپنے گھر میں ہی رہوں گی۔ تو اس سے کیا سمجھ میں آیا کہ خیر القرون میں جب اتنا زیادہ احتیاط کیا تو ہم کو یہ چاہیے کہ حتی الامکان عورتوں کو یہ تعلیم دے کہ وہ اپنے گھروں میں ٹھہری رہیں، مرد اگرچہ کچھ کم کمائیں لیکن باہر جا کر ان کی ضرورتوں کو پورا کریں، اور اگر ضرورت ہے تو عورت مکمل پردے کے اہتمام کے ساتھ شریعت مطہرہ کی پابندی کے ساتھ وہ بازار جا سکتی ہے۔ لیکن بہرحال اپنی جو وہ لڑکیاں جو غیر شادی شدہ ہے، جن کی شادی نہیں ہوئی ہے، ان کو کبھی بھی اپنے گھر سے باہر اکیلے نہ نکالیں، کیونکہ ان کو نکالنے میں ہزاروں قسم کے فتنے کا اندیشہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے آپ کو سب کو صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ ایک سوال یہ ہے، کیا غیر مسلم فرینڈ کو ہم لوگ بھائی یا بہن کہہ سکتے ہیں؟ دیکھیے یہاں پر یہ ہے کہ ایک تو یہ لکھا ہے کہ غیر مسلم فرینڈ کو، تو غیر مسلم یہ ہمارا فرینڈ کبھی نہیں ہو سکتا ہے، اس چیز کو یاد رکھیں۔ غیر مسلم ہمارا فرینڈ دوست نہیں ہو سکتا ہے۔ تو پہلی تو یہ کہ ایسے لوگوں سے دوستی ہی نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ دوستی کرنے کی شریعت مطہرہ نے اجازت نہیں دی ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ اس کو بھائی کہنا، تو بھائی کا معاملہ جو ہے حقیقت میں اگر بھائی کا معنی مراد لیا جائے تو بھائی تو مسلمان کو ہی کہا جاتا ہے، کہ قرآن میں اللہ نے فرمایا انما المؤمنون اخوہ، کہ مسلمان آپس میں بھائی ہیں۔ تو اس لیے ان کو بھائی کہنے سے پرہیز کریں، بہن کہنے سے پرہیز کریں۔ ہاں البتہ یہ چیز ہے کہ اسلام کی تعلیم یہ ہے کہ لڑکی کوئی بھی ہے، عورت کوئی بھی ہے، اس کی بے عزتی کرنا یا جس طرح کے حرام کام کر لیتے ہیں ان چیزوں سے بچنا، جس طرح ایک مسلمان کے ساتھ زنا حرام ہے اسی طرح غیر کے ساتھ بھی حرام ہے۔ اور یہ جو بہن وغیرہ بنانے کے معاملات ہوتے ہیں تو یہاں پر بہن بنانا وہ تو دور کی بات ہے۔ میں آپ کو بتاؤں کہ ہمارا ذہن یہ ہونا چاہیے کہ مسلمان لڑکیوں کو ہم اپنی بہن مانیں، بچی مانیں، عمر والے ہیں، لیکن یہ کہ بہن کہنے سے کوئی بہن نہیں ہو جاتی ہے جب تک کہ رشتہ موجود نہ ہو۔ جو سگی بہن کا معاملہ ہوتا ہے وہ حکم میں صرف زبانی طور پر بہن کہنے سے نہیں ہو جاتا ہے، کیونکہ آج کے ماحول میں یہ آزادی دے کر یا ایسی باتیں کر کے ہزاروں جگہ کے اوپر حرام کاری کا دروازہ کھول دیا جاتا ہے۔ لہذا پہلی بات تو یہ کہ غیر مسلموں سے دوستی نہ کریں، ان کے اوپر اعتبار نہ کریں، بھروسہ نہ کریں، اور دوسری چیز یہ کہ ان کو بھائی کہنے سے پرہیز کریں، وہی بہتر ہے۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے آپ کو سب کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک سوال، ارے وہ مجھے سمجھنا پڑے گا کیا لکھا ہے۔ آصف بھائی ہلو، ان کے اوپر